السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اور پیپر جو ہے وہ کل آپ کا ہونے جا رہا ہے، چاہے وہ فیڈرل کا ہو یا پنجاب پبلک سروس کمیشن کا۔ تو اس حوالے سے ایک تو کچھ چیزیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ کو کہ آپ نے پیپر جو ہے وہ کس طریقے سے حل کرنا ہے۔ اس کے بارے میں ایک ویڈیو بھی میں نے اپلوڈ کی تھی اور اسی چینل پر وہ موجود ہے، وہ آپ وہاں چینل پر جا کر سرچ کر کے وہ ایک بار ضرور دیکھیے گا۔ اور اس کے علاوہ پیپر پہ جانے سے پہلے میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا کہ یہاں چینل پر جتنی بھی ویڈیوز موجود ہیں ان کو آپ کوشش کریں کہ آج والا دن جو ہے ٹائم نکال کے ایک بار ضرور دیکھ لیں۔ مزید چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ آج کا جو ہمارا عنوان ہے وہ ہے، ہم مشق نمبر 18 جو ہے سہارے اردو میں جو شامل ہے اس کو حل کریں گے۔ اس میں پہلا سوال ہے کہ اردو میں 12 ماسا زیادہ تر کس ہیئت میں لکھے گئے ہیں؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے مثنوی۔ مثنوی کی ہیئت میں زیادہ تر 12 ماسے جو ہے وہ لکھے گئے ہیں۔ دوسرا سوال ہے کہ اردو کا پہلا ماہیوں کا مجموعہ پھول ہے، بتائیے کس کا ہے، یعنی یہ کس نے لکھا ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے حیدر قریشی۔ تیسرا سوال دیکھیں، بقول خواجہ اکرام اردو کا پہلا دوہا نگار کون ہے؟ درست جواب ہوگا میرا جی شمس الاشاق۔ چوتھا سوال، وثوق صراحت کس کے کلام کی فرہنگ ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے غالب، یہ غالب کے کلام کی فرہنگ ہے۔ پانچواں سوال ہے کہ درج ذیل میں سے فرہنگ غالب کو کس نے مرتب کیا؟ درست جواب ہے امتیاز علی عرشی۔ چھٹا سوال، جمیل جالبی کی کتاب تاریخ ادب اردو کی پہلی جلد درج ذیل میں سے کس دور کا احاطہ کرتی ہے؟ یعنی اس پہلی جلد میں جو ادب بیان کیا گیا ہے وہ کون سے دور تک ہے؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے آغاز سے لے کر 1750 تک۔ ساتواں سوال دیکھیں کہ مستنصر حسین تارڑ نے اپنے کس ناول میں منٹو اور اس کی بیوی صفیہ کو بطور کردار پیش کیا ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے راکھ۔ آٹھواں سوال، مشتاق احمد یوسفی کا پہلا مضمون صنف لاغر ہے، کس رسالے میں یہ شائع ہوا تھا؟ اس کا درست جواب ہے سویرا۔ نواں سوال دیکھیں کہ لغات غالب کس کی کتاب ہے؟ اس کا جو درست آنسر ہوگا وہ ہوگا محمد یونس سلیم۔ دسواں سوال دیکھیے گا کہ فرہنگ کلیات میر درج ذیل میں سے کس نے مرتب کی؟ درست جواب ہے اس کا فرید احمد برکاتی۔ 11واں سوال دیکھیں کہ داستان عزم درج ذیل میں سے کس مشہور پاکستانی کی خود نوشت ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے ڈاکٹر عبدالقدیر خان۔ اب چلتے ہیں 12ویں سوال کی طرف، اور 12واں سوال جو ہمارے پاس ہے وہ ہے کہ حسرت موہانی کے موجودہ کلیات میں کتنے دیوان اور ضمیمے شامل ہیں؟ تو اس کا درست جواب ہے وہ ہے 13 دیوان اور 2 ضمیمے جو ہیں وہ شامل ہیں۔ مزید اس کی تفصیل اگلے سوالوں میں آ رہی ہے تو ذرا غور کیجئے گا کہ سوال نمبر 13، حسرت موہانی کا کلیات جب پہلی بار 1928 میں شائع ہوا تو اس میں کتنے داوین شامل تھے؟ تو اس کا درست جواب ہے 10، یعنی جب یہ پہلی بار شائع ہوا تو اس میں 10 داوین تھے۔ 14واں سوال دیکھیں کہ حضرت موہانی کے کلیات میں ان کا 13واں دیوان کب شامل کیا گیا؟ تو اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے 1951۔ 13واں دیوان جو ہے وہ 1951 میں شامل کیا گیا تھا۔ 15واں سوال ہے کہ پاکستان کے کس شہر میں حسرت موہانی میموریل ٹرسٹ اور لائبریری ہال قائم کیا گیا ہے؟ درست جواب اس کا ہے کراچی۔ 16واں سوال دیکھیں کہ یہ جو 2 آنکھیں مند گئیں میری اس پہ واہ ہوتی اے کاش، شعر میں علم بیان کی کون سی صورت استعمال کی گئی ہے؟ درست جواب ہے مجاز مرسل۔
17واں سوال دیکھیں کہ اب کے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے، دامن کے چاک اور گریباں کے چاک میں، شعر میں علم بیان کی کون سی صنعت استعمال ہوئی، کون سی صورت استعمال ہوئی ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے کنایا۔ 18واں سوال کہ راجندر سنگھ بیدی کی جائے پیدائش ہے، یعنی ان کی پیدائش جو ہے وہ درج ذیل کس شہر میں ہوئی، اور ان کی پیدائش جو ہے وہ سیالکوٹ میں ہوئی تھی۔ 19واں سوال کہ عبادت بریلوی کا اصل نام کیا ہے؟ درست جواب ہوگا عبادت یار خان۔ 20واں سوال دیکھیں کہ قدرت اللہ شہاب نے اپنی آپ بیتی شہاب نامہ کس کے کہنے پر لکھی؟ درست جواب ابن انشا۔ 21واں سوال ہے کہ جو رہی سو بے خبری رہی ادا جعفری کی آپ بیتی ہے، بتائیے اس کے کتنے ابواب ہیں؟ تو درست جواب ہوگا 29۔ 22واں سوال ہے کہ دوہا ایک خالی جگہ صنف ہے، نیچے 4 آپشن ہے، دیکھیے گا کہ موضوعی، عروضی، نثری یا ان میں سے کوئی نہیں۔ تو دوہا جو ہے وہ عروضی صنف ہے۔ 23واں سوال دیکھیں کہ مستضاد کا لغوی مطلب ہے، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ لغوی مطلب اس کا ہوتا ہے بڑھائی گئی چیز۔ 24واں سوال دیکھیں کہ بارش میں دھوپ طاہر ہارون سعید کی کتاب ہے، بتائیے اس کی کیا صنف ہے؟ وہ اس میں پوچھ رہا ہے کہ اس کی صنف جو ہے وہ کیا ہے، تو اس کا درست جواب ہے تروینی۔ 25واں سوال دیکھیں گے ہے خواب میں ہنوز کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ درست جواب ہے اس کا خالدہ حسین۔ 26واں سوال جہان اقبال ایک کتاب ہے، پوچھا گیا ہے کہ یہ کس کی کتاب ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے سید معین الرحمان۔ 27واں سوال دیکھیں کہ قدرت اللہ شہاب نے اپنی ادبی زندگی کا آغاز کس صنف سے کیا؟ تو اس کا درست جواب ہے شاعری۔ 28واں سوال دیکھیں کہ سلیم آغا قزلباش اور وزیر آغا کے درمیان کیا رشتہ تھا؟ تو اس کا درست جواب ہوگا بیٹے اور باپ کا رشتہ۔ 29واں سوال دیکھیں کہ اسم اعظم کی تلاش کس کا افسانوی مجموعہ ہے؟ درست جواب اس کا ہے آصف فرخی۔ 30واں سوال ہے کہ 12 آنے کی عورت بشرا اعجاز کی کتاب ہے، اور اس میں پوچھا گیا کہ اس کی صنف جو ہے وہ کیا ہے؟ تو اس کی صنف جو ہے یہ ہے افسانوی مجموعے، افسانوں پر مبنی ہے۔ 31واں سوال کہ درج ذیل میں سے کون عابد علی عابد کی بیٹی ہیں یا بیٹی تھیں؟ درست جواب اس کا ہوگا شبنم شکیل۔ 32واں سوال ادبی مجلہ مکالمہ کی ادارت کرتے رہے، بتائیے کون؟ درست جواب اس کا ہے فہیم اعظمی۔ 33واں سوال کہ درج ذیل میں سے حفیظ ہوشیار پوری کا شعری مجموعہ کون سا ہے؟ اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے مقام غزل۔ 34واں سوال کہ کلیانی یہ ایک افسانہ ہے، اور پوچھا گیا ہے کہ یہ کس کی تخلیق ہے؟ تو اس کا درست جواب ہے راجندر سنگھ بیدی۔ 35واں سوال کہ اختر شیرانی مجھے کالج کے لڑکوں کا شاعر معلوم ہوتا ہے، یہ کس کا قول ہے اختر شیرانی کے بارے میں؟ تو اس کا درست جواب ہے منٹو۔ 36واں سوال دیکھیں کہ سر سید احمد خان کو عارف جنگ کا خطاب کس نے دیا؟ درست جواب ہے بہادر شاہ ظفر۔ 37واں سوال عبد الحلیم شرر کو اردو کا والٹر اسکاٹ کس نے قرار دیا؟ اب اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے عبد القادر سروری۔ 38واں سوال دیکھیں کہ چھل کرنا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ چھل کرنا مطلب چالاکی کرنا، درست جواب ہوگا چالاکی کرنا۔ 39واں سوال نہ خنجر اٹھے گا نہ تلوار ان سے، یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں، یہ شعر کس کا ہے؟ درست جواب ہے نادر لکھنوی۔ 40واں سوال دیکھیں کہ فیض کی شاعری کو انجماد کی مثال کس نے قرار دیا؟ اور یہ اس کا درست جواب ہوگا وزیر آغا۔ 41واں سوال ہے کہ اردو میں تنقید کا وجود فرضی ہے، یہ کس کا قول ہے؟ اور یہ اس کا جو کریکٹ آنسر ہوگا وہ ہے کلیم الدین احمد۔ 42واں سوال دیکھیں، اور 42واں سوال یہ ہے کہ گارسیں
دتاسی نے سر سید کی کون سی کتاب کا فارسی زبان میں ترجمہ کیا تھا، فرانسیسی زبان میں ترجمہ کیا تھا؟ اور درست جواب ہے آثار السنادید۔ 43واں سوال دیکھیں کہ علامہ اقبال کی کتاب زبور عجم کا پہلا نام جو ہے وہ کیا تھا؟ درست جواب اس کا ہے زبور جدید۔ 44واں سوال کہ دل میں چٹکی لینا، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے دل میں بے قرار ہونا۔ 45واں سوال شہزور اپنے زور میں گرتا ہے مثل برق، وہ طفل کیا گرے جو گھٹنوں کے بل چلے۔ شاعر کا نام بتائیں۔ بڑا مشہور شعر ہے اور خاص طور پہ اس کا ایک مصرع جو ہے تقریباً ہر ایک کو یاد ہوتا ہے اور دوسرا مصرع یاد ہی نہیں ہوتا۔ درست جواب اس کا ہے مرزا عظیم بیگ عظیم کا یہ شعر ہے۔ 46واں سوال دیکھیے گا کہ جہان میر کس کی کتاب ہے؟ اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے عبادت بریلوی۔ 47واں سوال ہمارے پاس ہے طاق و جفت دونوں ہونا، مطلب اس کا کیا ہوتا ہے جی؟ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہر صورت میں کامیاب ہونا، ہر صورت میں کامیابی نصیب ہونا۔ 48واں سوال ہے ہمارے پاس کایا بڑی کہ مایا، اس کا مطلب واضح کریں، اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے مالدار کی وقت جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے، اس وجہ سے یہ بولا جاتا ہے۔ 49واں سوال ہمارے پاس ہے ٹھنڈی آگ سے جلانا، یہ محاورہ ہے اور اس کا جو درست جواب ہے وہ ہے باتوں میں اذیت دینا۔ 50واں اور آخری سوال ہے اور وہ سوال یہ ہے کہ مجید امجد جھنگ کے ایک اخبار کے مدیر رہے، اخبار کا نام بتائیں، یعنی جھنگ میں ایک اخبار نکلتا تھا اور اس کے وہ مدیر رہے کافی عرصہ، اور اس کا جو عنوان تھا اس اخبار کا جو نام تھا وہ تھا عروج۔ تو امید کرتا ہوں کہ آج کی جو ویڈیو ہے اس میں جو مشق نمبر 18 ہے وہ آپ کے لیے امید ہے کہ معلوماتی رہی ہوگی، اور خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جن کے پاس یہ کتاب موجود نہیں ہے۔ تو ویڈیو کو پورا دیکھیں، اور اگر ویڈیو آپ کو واقعی اچھی لگی ہے تو لائک جو ہے وہ ضرور کیا کریں، اور کمنٹ کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کیا کریں۔ تو کل کے پیپر کے لیے نیک خواہشات۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی جو محنت ہے وہ جو ہے نا کامیاب کرے آپ کو، اور وہ محنت جو ہے وہ پھل آپ کے لیے جو ہے وہ لے کر آئے۔ تو دعاؤں کے ساتھ، آپ کی کامیابی کی دعاؤں کے ساتھ، اللہ حافظ۔